دو امام کس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں؟ امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، امیر معاویہ کو امام مان رہے ہیں۔ اوے لوگو، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آج پھر کہنا چاہتا ہوں، اس جملے کے کہنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ چھوڑیے امیر معاویہ کیا تھا کیا نہیں تھا، اس کی خدمات کیا تھیں کیا نہیں تھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ امام کتنا اونچا ہوگا جس کا مقتدی حسین ہوگا، وہ امام کتنا اونچا ہوگا جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا نبی کا نواسہ حسن ہوگا، جس کے ہاتھ پر نواسہ نبی نے بیعت کی ہو، وہ امام کتنا اعلیٰ، جس کے پیچھے حسین چلا ہو وہ امام کتنا اعلیٰ۔ آگے سنو، پھر خطیب نے کہا کم یا کیسو۔ جب صلح ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان تو جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے فوج کا، چونکہ وہ لڑائی لڑ چکا ہے، کمان کر چکا ہے، اس کی بھی صلح ہونی چاہیے، اس کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ فرمایا کم یا کیسو، اٹھو کیس، فبایے، تم بھی بیعت کرو۔ فالتفت کیسو الی الحسین، رجال کشی، فالتفت کیسو الی الحسین، کیس نے دیکھا حسین کی طرف کہ من رہنی دو، تم نے بیعت کر لیے ٹھیک ہو گیا، حضرت حسین نے بیعت کر لیے ٹھیک ہو گیا، میں فوجی آدمی ہوں، کل تک ان کا مقابلہ کرتا رہا، آج میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ فالتفت کیسو الی الحسین، کیس نے دیکھا حسین کی طرف، فقال الحسین، حضرت حسین کیس کو دیکھ کے کہتے ہیں کم یا کیسو، اٹھو کیس، فبایے فإنہ امامی، کیس اٹھو، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، جس کو میرے بڑے بھائی نے امام مانا اس کو میں نے بھی امام مانا۔ کربلا کے واقعہ میں دوسری خرابی جو پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں صحابہ کے متعلق بدگمانیاں، لوگوں کے ذہنوں میں خاص کر کے امیر معاویہ کے متعلق بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ توجہ کرنا، بعض باتیں بالکل آسان ہوتی ہیں، توجہ دلانے سے بالکل وہ بات نہیں ہو جاتی ہے، پہلے ذہن میں نہیں ہوتی۔ توجہ چاہوں گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی نکلے یزید کے مقابلے میں، ایسے ہی ہے نا، یہی ہے نا، تاریخ یہی کہتی ہے، حضرت حسین نکلے یزید کے مقابلے میں، گھر کے بندوں کو ساتھ لیا، بیٹوں کو ساتھ لیا، بھائیوں کو ساتھ لیا، مقابلے میں نکلے۔ کیوں نکلے؟ دین بدل رہا تھا۔ کیوں نکلے؟ اسلام تبدیل ہو گیا تھا۔ کیوں نکلے؟ حکمران زانی تھا۔ کیوں نکلے؟ حکمران بدماش تھا۔ کیوں نکلے؟ حکمران نے قانون قرآن کے بدل دیے تھے۔ کیوں نکلے؟ وہ اپنی بہناں نال نکاح کرن لگا ہویا سی۔ کیوں نکلے حسین؟ کیوں نکلے؟ دین بدل گیا تھا۔ حضرت حسین کیوں نکلے؟ دین کو بچانے کے لیے۔ حضرت حسین کیوں نکلے؟ اسلام کو بچانے کے لیے۔ حضرت حسین کیوں نکلے؟ مذہب کو بچانے کے لیے۔ حضرت حسین کیوں نکلے؟ نانے کے دین کو بچانے کے لیے۔ اور یہی سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو؟ اور یہی اخباروں میں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ یہی ذرائع ابلاغ سے سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو؟ یہی مولوی کہتا ہے، یہی ذاکر کہتا ہے، یہی نعت خان کہتا ہے، یہی مصنف لکھتا ہے، یہی مؤلف جوڑتا ہے، یہی محرر کہتا ہے، یہی ٹی وی اور ریڈیو پہ راگ الاپنے والا کہتا ہے دین بدل گیا تھا، مذہب کی حیت بدل گئی تھی، نانے کے دین کو بچانے کے لیے حسین نکلا تھا۔ میں کہتا ہوں اگر یہ بات صحیح ہے جو تم کہتے ہو، جو تم لکھتے ہو، تو ایک بات کا مجھے جواب دو، جب حضرت حسین یزید کے مقابلے میں نکلے تھے باقی کوئی صحابی کیوں نہیں نکلا؟ بولو بولو، ہے سوال کے کوئی نہ؟ ہے سوال کے کوئی نہ؟ یہ نکلے، باقی کوئی صحابی نہیں نکلا، حضرت حسین کے لشکر میں شامل نہیں ہوا۔ کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر
کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس. معمولی لوگ ہیں، معمولی لوگ ہیں. کون ہے اس وقت؟ عبداللہ ابن عباس ہیں. کون عبداللہ ابن عباس؟ جو تہجد کے وقت نبی پاک کو وضو کرواتا ہے. تہجد کے ٹائم نبی پاک کو وضو کرواتا ہے. نبی پاک پوچھتے ہیں ابن عباس ہو؟ ہاں ابن عباس ہوں. نبی پاک اسی ٹائم جھولی اٹھا کے کہتے ہیں مولا میرے چاچے دے پتر نو قرآن دے علم نال بھر دے مولا. جس کے لیے رحمت کائنات نے دعائیں مانگی. ابن عباس زندہ ہے، نہیں نکلا. ابن عمر زندہ ہے، نہیں نکلا. ابو سعید خدری زندہ ہے، نہیں نکلا. ابو واقد لیسی زندہ ہے، نہیں نکلا. نعمان ابن بشیر زندہ ہے، نہیں نکلا. حضرت حسین دے چاچے دا پتر عبداللہ ابن جعفر، حضرت زینب کا خامن، حضرت زینب کا خامن عبداللہ ابن جعفر زندہ ہے، نہیں نکلا. عبداللہ ابن جابر زندہ ہے، نہیں نکلا. 4 عباد اللہ، پتہ نہیں میرا جملہ سمجھے کہ نہیں. 4 عباد اللہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن جابر. 4 عباد اللہ. عباس کا بیٹا عبداللہ، عمر کا بیٹا عبداللہ، جابر کا بیٹا عبداللہ، جعفر کا بیٹا عبداللہ موجود ہیں، نہیں نکلے. کیوں نہیں نکلے؟ کہو. ڈر گئے؟ کہو نا. ڈر گئے، دین بدل گیا، یہ گھر میں دبک کے بیٹھ گئے. نکلے تو صرف حسین نکلے. یہ بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں کربلا کے واقعے میں. یہ بدگمانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. سارے صحابی دب کے بیٹھے رہے، کسی نے تلوار نہیں اٹھائی، کوئی مقابلے میں نہیں آیا. ڈر گئے. یہ ڈرنے والے ہیں. حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، مسجد نبوی ہے. دوران خطبہ حضرت عمر اچانک کہتے ہیں اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو تم نے اپنے پیارے پیغمبر سے نہ سنی ہو تو میری بات کو مانو گے؟ سناٹا چھا گیا. عمر جس کا نام سن کے فارس روم کانپتا ہے، عمر جس گلی سے گزرتا ہے، عمر جس گلی سے گزرتا ہے، شیطان وہ گلی کبھی گئے ہو مسجد نبوی؟ اللہ تمہیں لے جائے. مسجد نبوی کے ایک دروازے کا نام ہے باب عمر. بالکل اسی طرح ہے جس طرح یہ ہمارا دروازہ ہے، یعنی نمونہ اس کا یہی ہے. یہ محراب ہے، مسجد نبوی کا محراب ہے. یہ سامنے والا دروازہ مجیدی، باب مجیدی ہے، اور اس کے ساتھ باب عمر. ادھر باب النساء ہے، تیسرا دروازہ. ادھر باب البقی ہے، اس کے ساتھ باب جبریل ہے. ادھر باب السلام ہے، اور اس کے ساتھ باب ابی بکر صدیق ہے. اس باب صدیق کے اوپر لکھا ہوا ہے حاذہ خوخۃ ابی بکر. یہ دروازہ عین اس جگہ پہ بنایا گیا ہے جس جگہ پہ حضرت ابو بکر کا مقام تھا. یہ ہے باب عمر. اس طرف سے جو لوگ مسجد نبوی میں آ رہے ہیں باب السلام سے، اس محلے والے باب ابی بکر سے، اس محلے والے باب عمر سے، اس محلے والے باب مجیدی سے، عورتیں باب النساء سے، بقی والے باب البقی سے، اس دروازے والے باب جبریل سے. ہر محلے والے چاروں طرف سے اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں. مجھے جب پہلی دفعہ جانے کا موقع ملا سن 1987 تھا تو میں نے دیکھا ایک ملک کے حاجی، ایک ملک کے حاجی اس طرف سے آتے ہیں، باب عمر سے داخل نہیں ہوتے. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو.
اور اشارے سمجھ جایا کرو یار، تسی نانگ آندے ہو بھائی گھونگٹ چاہ کے نچے کہاں تو سمجھ آوے۔ ایک مخصوص ملک کے حاجی ادھر سے آتے ہیں، باب عمر سے آگے گزر جاتے ہیں، باب مجیدی سے اندر آتے ہیں، باب عمر سے نہیں آتے۔ میں ہمیشہ باب عمر سے داخل ہوا کرتا تھا، جب وہ نہیں داخل ہوتے میں نے کہا واہ میرے پیارے پیغمبر، تیرے فرمان پہ قربان ہی جاؤں، عمر تے عمر رہ گیا، جس دروازے تے عمر دا نام لکھے ہوئے اتھوں بھی شیطان داخل ہوا۔ عمر تو عمر رہ گیا، عمر تو عمر رہ گیا۔ عمر کرو، عمر کا دبدبا، مدینے کی زمین ہلتی ہے، عمر کوڑا مار کے کہتا ہے کیوں ہلتی ہو؟ میں نے تجھ پہ آج تک ظلم نہیں کیا ہے۔ مدینے کی زمین جو ٹھہری تو پھر آج تک اس میں حرکت پیدا نہیں۔ عمر کرو، دریائے نیل کو چٹھیاں لکھنے بیٹھ جاتا، دریائے نیل کو چٹھیاں لکھنے بیٹھ جاتا ہے، چلتا کہ نہیں چلتا؟ خط رکھا نا، کہتے ہیں دریا اس طرح چلا جس طرح مدتوں سے عمر کے خط کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ عمر کرو، عمر کا جلال۔ اگر میں تم سے کوئی بات کہوں جو تم نے اپنے نبی سے نہ سنی ہو، میری بات کو مانو گے؟ سناٹا تھا، عمر مسجد نبوی، آدھی دنیا کا حکمران، خاموشی طاری ہو گئی۔ پچھلی صفوں سے ایک غریب صحابی اٹھا، پھٹے ہوئے کپڑے، اس پہ پیبند لگے ہوئے، تلوار رکھنے کے لیے اس کے پاس نیام کوئی نہیں، کھجور کے تنوں میں تلوار لپیٹی ہوئی، تلوار نیام سے باہر نکالی، اس پہ انگلی پھیری اور کہا عمر یہ تلوار کبھی بدر کے میدان میں کافروں کے سروں پہ چمکی تھی، کبھی احد کے میدان میں اس نے اپنی بہادری کے نمونے دکھائے، کبھی خندق میں یہ لہرائی تھی۔ عمر تم امیر المومنین ہو، اگر تم نے میرے نبی کے خلاف کوئی بات کہی اس تلوار سے تیری گردن بھی قلم کر کے رکھ دوں گا۔ میں کہتا ہوں دین بدل رہا تھا، نانے کا دین بدل رہا تھا، اسلام تبدیل ہو رہا تھا، حسین نکلے، باقی کوئی صحابی کیوں نہ نکلا؟ کوئی جواب ہے اس کا آپ کے پاس؟